مسلم لیگ نون میں ایک عجیب و غریب دوڑ چل نکلی ہے اور ہر رہنما کی یہ خواہش ہے کہ اس کے رشتہ دار اسمبلیوں میں پہنچیں اور کارکن صرف نعرے لگاتا رہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بھانجے بھانجیوں، بھتیجے بھتیجیوں، دامادوں کو مامے، چاچے، پھپھے، تائے سب اسمبلیوں میں لے جانے کے لیے ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے کہ بس خدا کی پناہ، اور کارکن صرف بیچارہ نعرے لگانے کی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑے دلچسپ حقائق دینے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت کیا جنگ چل رہی ہے۔ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے قربانیاں دینے والے اور مخلص اور کھڑے رہنے والے کارکنان کو کنسیڈر کرتی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر عجیب و غریب ہوا چل نکلی ہے۔ ہر رہنما چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ دار اسمبلی میں بیٹھا ہو اور تاکہ وہ اپنا کوئی پیچھے جانشین چھوڑ کر جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کے اندر ایک بیان بازی اور دو رہنماؤں کے درمیان بڑے تلخ معاملات سامنے آئے، اور وہ تھے ناروال ضلع سے تعلق رکھنے والے دو اہم سیاستدان، ایک احسن اقبال صاحب جو مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، اور دوسرے ہیں دانیال عزیز صاحب جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کی محبت میں اس حد تک بیانات دیے کہ انہیں 5 سال کی نااہلی بھگتنا پڑی۔ ان دونوں کے درمیان معاملہ یہ ہوا کہ پنجاب اسمبلی کی نشست پر احسن اقبال صاحب اپنے بیٹے احمد اقبال کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، جبکہ دانیال عزیز صاحب اپنے بیٹے کو وہاں سے ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ان کے جانشین اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں، عوام جائیں، ناروال کے لوگ جدھر جاتے ہیں جائیں، احسن اقبال اور دانیال عزیز صاحب کے بیٹے کو اسمبلی میں پہنچنا چاہیے۔ اور یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے گئے اور بیانات کا سلسلہ اتنا بڑا کہ مجبوراً مسلم لیگ نون نے دانیال عزیز صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ دانیال عزیز صاحب نے مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اس بھوک ننگ اور اس افلاس کی تمام تر ذمہ داری مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر ڈال دی۔ پھر اس کے بعد کیا فون گیا، یہ کیا معاملہ ہوا، کیا گدڑ سنگی دکھائی گئی کہ دانیال عزیز صاحب کو ایسی چپ لگی کہ وہ چپ کا روزہ ابھی تک افطار ہی نہیں کر پا رہے، وہ بس ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ لڑائی صرف ایک جگہ کی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور ہم آپ کو آج ایسے ایسے نام بتائیں گے کہ کیا بات ہے ان ناموں کی۔ یہ جب بات کرتے ہیں جمہوریت کی، یہ جب بات کرتے ہیں غریب کی، یہ جب بات کرتے ہیں مزدور کی، یہ بات جب کرتے ہیں خواتین کے رائٹس کی، یا یہ بات کرتے ہیں عام شہری کی، تو کمال ہے، بس اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں۔ لیکن ان کے عمل دیکھیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قیادت سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس وقت قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشست کی امیدوار ہیں۔ وہ بھی چاہتی ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو 3 ٹکٹ اس وقت دیے جانے کی اطلاعات ہیں، یا وہ زیادہ حلقوں سے بھی لڑ سکتی ہیں، لیکن انہیں مخصوص نشست سے بھی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، وہ جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیں گی، اور وہ پنجاب اسمبلی کی نشست پر بھی الیکشن لڑیں گی۔ تو یوں میاں صاحب کے گھر میں یہ سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے چھوٹے بھائی جناب محمد شہباز شریف صاحب، تو محمد شہباز شریف صاحب خود بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں شخصیات قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ اس کے علاوہ میاں صاحب کے رشتہ داروں میں سہیل ضیاء بٹ صاحب، وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے عمر سہیل ضیاء بٹ کو بھی الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح عابد شیر علی صاحب بھی میاں صاحب کے رشتہ داروں میں ہیں جن کو ٹکٹ یہ ملنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے بات کریں تو شائستہ پرویز ملک صاحبہ، وہ بھی قومی اسمبلی کی ٹکٹ کی امیدوار ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے علی پرویز ملک کو بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ خود بھی چاہتی ہیں کہ انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے، اور ان کی والدہ ماجدہ محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی ترجمان ہے، وہ چاہتی ہیں کہ انہیں بھی پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے، اور ان کے شوہر نامدار جناب
سمیع اللہ خان صاحب کو بھی اسمبلی کا ٹکٹ ملے تاکہ وہ بھی اسمبلی میں آ سکیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے بڑے دبنگ اور میرے بڑے پیارے دوست عطا اللہ تارڑ صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے اور ان کے چھوٹے بھائی بلال تارڑ صاحب کو بھی پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ ملے اور ان کی پھپھو محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کو بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ پہلے بھی قومی اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں اور وہ وفاقی وزیر صحت بھی رہ چکی ہیں۔ اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں بھی قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے اور ان کے چھوٹے بھائی خواجہ سلمان رفیق صاحب کو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ اسی طرح آگے ہم بات کریں تو چودھری تنویر جن کا راولپنڈی سے تعلق ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے دانیال چودھری کو بھی ٹکٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی ذرا یہ اسمبلی میں آ جا سکے، کچھ تھوڑا سا سٹیٹس اب ہو سکے، کچھ پروٹوکول کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہے نا، ان کا تو حق ہے نا۔ اسی طرح حنیف عباسی صاحب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی کسی عزیزہ کو اور ان کے بیٹے کا نام حماس حنیف عباسی کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ اسی طرح احسن اقبال صاحب کا میں نے پہلے بتایا ان کے بھتیجے رہ گئے تھے عبد المنان، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجے کا بھی ٹکٹ چاہتے ہیں۔ جی ڈبل ٹرین چل رہی ہے یہاں پر۔ اسی طرح قصور سے اگر ہم بات کریں تو ملک رشید احمد خان وہ چاہتے ہیں کہ انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملے اور ان کے دو بھانجوں کا، دونوں میرے بڑے عزیز محترم دوست ہیں، ملک احمد خان صاحب اور ملک سعید احمد خان صاحب، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے۔ اسی طرح سرگودا سے شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں جو کہ مسلم لیگ نون سرگودا ڈویژن کے صدر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے محسن شاہ نواز رانجھا کو بھی ٹکٹ ملنا چاہیے۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب بڑے وہ لیکچر دیتے ہیں، وہ جو آپ کو پتہ ہے نا جن چیزوں کو دیکھ کے کچھ وہ ہوتا ہے کچھ وہ ہوتا ہے کچھ وہ ہوتا ہے، تو خواجہ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی بھانجی شزا فاطمہ خواجہ کو ٹکٹ ملنا چاہیے قومی اسمبلی کا، اور ساتھ میں اب انہوں نے کہا ہے کہ میری ایک اور بھی عزیزہ کو اسی طرح کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ امیر مقام صاحب نے بھی کے پی سے اپنے کسی عزیزہ کے لیے ٹکٹ مانگا ہے اور مسلم لیگ نون سندھ کے نئے نویلے صدر جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک سرکاری ملازم ہیں اور 2-2.5 سال پہلے وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، ان کا سب سے بڑی پروفائل یہ ہے کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب پر مقدمات بنائے اور عمران خان کے خلاف انہوں نے آ کر جھوٹی سچی پریس کانفرنس کی کہ مجھے خان صاحب نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مجھے واش روم میں بند کر دیا اور کہا کہ میاں نواز شریف پر مقدمات بناؤ، تو میاں نواز شریف صاحب نے اس خوشی میں بشیر میمن صاحب کو سندھ کا صدر بنا دیا۔ تو اب صدر صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کی بھی کسی بھانجی عزیز کو ذرا ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ تو معاملہ آ گیا عزیز رشتہ داروں کا، اور بہت سے نام ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ فائنل لسٹ جس دن آئے گی اور اس دن ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ٹکٹ چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک ٹکٹ کے لیے اگر آپ قومی اسمبلی کی ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے 2 لاکھ روپے کا ساتھ پے آرڈر جمع کرانا ضروری ہے اور وہ ناقابل واپسی ہے۔ اگر آپ پنجاب اسمبلی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 1 لاکھ روپے کا پے آرڈر آپ کو دینا لازمی ہے۔ اسی طرح یہ مخصوص نشستوں پر بھی اور اقلیتوں پر بھی، ساری نشستوں پر اسی طرح کی چیز ہے۔ تو کارکن کہاں جائے گا جو پرویز مشرف کے دور میں، جو اس سے پہلے مارے کھا رہا ہے، لگاتار مارے کھا رہا ہے، جیلیں بھگت رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں وہ کھڑا ہے، اپنی پارٹی کا جھنڈا تھام کر وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کارکن کہاں جائے؟ اس کے پاس 2 لاکھ روپے نہیں ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے جمع کرائے۔ کیا اس کی زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیشہ نعرے مارنے ہیں؟ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کا اس لیے ہم آپ کو احوال دے رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی یہاں پر میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت پارلیمانی بورڈ کی۔ پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔ کارکن بیچارہ رل گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے 25-26 سال کی جرنلزم میں ہمیشہ پولیٹیکل ورکر کی عزت رسپیکٹ کی اور دل سے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ مخلص ہو کر اس ملک کی جمہوریت کے لیے نکلتا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں، ہر انسان کچھ اپنے گولز لے کر نکلتا ہے، لیکن اس پولیٹیکل سسٹم میں،
اس خاندانی رائج نظام میں اس ورکر کی کہیں جگہ نظر نہیں آتی۔ کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے کارکنوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے؟ میں یہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں، ہم تنقید بھی کھل کے کرتے ہیں اور تعریف بھی کھل کے کرتے ہیں۔ حسینہ بیگم ہے جن کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، وہ بالکل غریب عورت ہے۔ میاں صاحب نے پچھلے میرے خیال میں دو تین ٹینیور سے، پچھلے 2 ٹینیور سے، وہ 10 سال سے پنجاب اسمبلی کی رکن رہی ہیں۔ وہ رکشے پہ آتی ہیں، وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، وہ ایجڈ خاتون ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف کی بڑی چاہنے والی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اس طرح اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے چھوٹے ورکرز کو اوپر لے کر آئیں گی تو ہم ضرور ان پولیٹیکل پارٹی کی تعریف کریں گے۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ سے انور لالدین، جو کہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ان کو ٹکٹ دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایسے نیچے سے اوپر لوگوں کو لے کے آئے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ورکر کو اوپر لے کر آئیں۔ یہ جو خاندانی نظام ہے کہ میرا بھانجا، میری بھانجی، میرا دادا، میری دادی، میرا نانا، میری نانی، میری پھپھو، میری تائی، یہ داماد، یہ سب کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے، یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی نہ بنایا جائے۔ اس کو اپنے ورکر کو ایڈجسٹ کریں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون خاص کر، اور کیونکہ ان کے اجلاسز ہو رہے ہیں، ان کے یہاں پر لاہور میں پارلیمانی بورڈز کے اجلاس چل رہے ہیں اور سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے، کم سے کم ہر الیکشن میں 2 3 4 ایسے لوگوں کو رکھیں جو بہت زیادہ کمیٹڈ ہوں آپ کے ساتھ اور بہت غریب ہوں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ کتنا پیسہ لگا نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آیا جائے تاکہ غریب کے دل میں جو اٹھنے والی ہوپ ہے وہ بھی اپنی منزل پا سکے، اور پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس میں یہ جان آ سکے۔ دیکھیں، حسینہ بیگم اور انور لالدین اور اس طرح کے اور بہت سارے جو لوگ ہیں، وہ یقیناً اس ملک کے نظام کے لیے ایک بڑی ہوپ ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کی اس کے لیے اپنا کام کریں۔ مسلم لیگ نون فی الحال لمیٹڈ کمپنی بنتی جا رہی ہے، اور میاں صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ خواجہ آصف، حنیف عباسی اور احسن اقبال صاحب، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے نام ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو اسمبلی میں پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر غریب کہاں جائے گا؟ جینوین پولیٹیکل ورکر کہاں جائے گا؟ میاں صاحب، یہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے نام مانگے ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کو نہ کبھی آپ کے لیے احتجاج کرتے دیکھا کوٹ لکھپت کے باہر، نہ کبھی ہم نے ان کو مال روڈ چیرنگ کراس پر احتجاج کرتے دیکھا۔ ہاں، یہ لوگ جب دال بٹتی ہے تو سب سے پہلے لینے پہنچ جاتے ہیں۔ اس غریب کا خیال رکھیں جو آپ کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے باہر مارے کھاتا ہے، جو مال روڈ پر، جو چیرنگ کراس پر، اور جو پورے پاکستان میں جو ورکر آپ کے لیے مار کھاتے ہیں، ان ورکر کو ایڈجسٹ کریں، آپ کا نام نامی ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔